الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو من جملہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج شعبان کی 21ویں تاریخ ہے، یعنی 2 عشرے شعبان کے گزر چکے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے بالکل قریب ہے۔ ہم آپ سے یہاں کسی بھی شخص سے یہ سوال کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت ہی بڑا، کوئی بہت ہی معزز، جو آپ کے لیے بھی اور آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی بہت ہی معنی رکھتا ہو، مہمان آ رہا ہو، تو ایسے شخص کا استقبال آپ کیسے کریں گے؟ تو ضرور اس کا جواب ہوگا کہ اگر وہ بہت ہی قریبی مہمان ہے، بہت ہی معزز مہمان ہے، تو ہم اس کی تیاری زوروں پر کریں گے، گھر آنگن سجائیں گے اور اس کے ہر آرام اور سہولیات کا انتظام کریں گے، اس کے سونے کی جگہوں کو درست کریں گے، اس کے رہنے، بیٹھنے، کھانے پینے کے انتظامات کریں گے، یعنی اس کو بہت ہی اہمیت دیں گے۔ اگر معلوم ہو جائے 1 ہفتہ پہلے، 1.5 ہفتہ پہلے، 1 مہینہ پہلے، تو ہم 1 مہینہ پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مہمان بن کر آتا ہے، جو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ تو ایک مومن کی کیا شان ہونی چاہیے کہ اس کا استقبال کس انداز سے کیا جائے۔
ہر مومن آج سے نہیں بلکہ سال بھر انتظار کرتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں میسر ہو جائے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس مہینے کے لیے اتنا ہی بے قرار اور بے چین ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کس ڈھنگ سے کیا کرتے ہیں، تو ہمیں چند قسم کے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو ایسے لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ڈاکٹر اور اطباء کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں نمبر لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہاں سے دوائیں حاصل کر لیں، کچھ ٹونک وغیرہ حاصل کر لیں اور اپنے ٹیبل کو سجا لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں کوئی آئے گا تو ہم بتلا دیں گے کہ ہم تو بیمار چل رہے ہیں، بہت خواہش تھی کہ روزہ رکھیں، لیکن ڈاکٹروں نے، یہ ڈاکٹروں کا بھی ایک چوچلا ہے، وہ بیڈ ریسٹ کہہ دیا ہے۔ دیکھو دواؤں کا ایک بازار لگا دیا ہے اور اتنی دوائیں دی ہیں، دوپہر کو بھی کھانا ہے، کیا کرے، رمضان کا روزہ اس سال نہیں رکھ سکیں گے، بہت افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں خود چور بیٹھا ہوتا ہے، پہلے سے جا کر بیمار ہو نہ ہو شوگر کی بیماری باور کروا لیتے ہیں، یا نہ ہو تو کم سے کم اپنے کمزوری کو ہی باور کرا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں ٹونک کی ضرورت ہے، اسی رمضان کی برکت کی بدولت ہم کچھ تقویت حاصل کر لیں گے۔ ایک قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، عام طور پر ایسے ملتے ہیں لوگ۔ دوسرے قسم کے لوگ ایسے ملیں گے جو بیمار تو نہیں ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور اپنی اس صحت کو سفر پہ خرچ کریں گے، اور کہیں گے، یہ دونوں قسم کے لوگ قرآن کی دلیل پر ہی عمل کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ مریض کے لیے بھی رخصت ہے اور سفر کے لیے بھی رخصت ہے، تو بہت سے لوگ ٹور پر نکل جاتے ہیں، کھلم کھلا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ٹور پر ہیں، مسافر ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت دی ہے، جبکہ اگلے ٹکڑے کو بھول جاتے ہیں، فعدۃ من ایام اخر، کہ ان گنتیوں کو پوری کر لو اور آئندہ یعنی دوسرے رمضان سے پہلے اس کو پورا بھی کرنا ہے۔ بتاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو بتاتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم بعد میں اس کو پورا کریں گے، لیکن توفیق نہیں ملتی کیونکہ ارادہ ہی نیک نہیں ہوتا۔ تیسرے قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے اس کا استقبال اس ڈھنگ سے کرتے ہیں کہ مکمل سحر و افطار کی چیزیں خرید کر اپنے گھروں میں اسٹاک کر لیتے ہیں، لیکن ان کا دن اور ان کی راتیں عام دنوں کی طرح ہی گزرتی ہیں۔ جس طرح رمضان سے پہلے والے مہینے میں وہ دوپہر کا کھانا بھی کھایا کرتے تھے، ناشتہ بھی کرتے تھے، وہ کرتے ہیں، البتہ افطار کا انتظام بہت ہی زور و شور سے کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے، بھائی آپ تو روزہ نہیں رکھتے ہیں، افطار کس چیز کا، تو کہتے ہیں کہ بھائی میں مکمل کافر تو نہیں ہو سکتا، مسلمان رہنے دیا جائے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو باضابطے افطار کا لمبا چوڑا دسترخوان بچھا کر افطار کا انتظام کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں اور خود روزہ نہیں رکھتے۔ چوتھی قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے رکھتے ہیں، ہمارے پڑوسی رکھتے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ روزہ صرف اسی چیز کو جانتا ہے کہ روزہ اس معنی کی چیز ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ جاؤ، پیاسے رہ جاؤ، اس کو روزہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ یعنی روزے کی روح سے بالکل دور ہو کر، بالکل بے خبر ہو کر روزہ رکھتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ ان سے ہٹ کر ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ سال بھر سے خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ میسر ہو جائے، بلکہ
جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو بڑی بے صبری سے ایک ایک پل کو اور ایک ایک منٹ کو گنتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں میسر ہو. اور ہمارے اسلاف بھی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہمیں میسر ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکیں. کیونکہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو کیوں نہیں ایک مومن اس کا انتظار بے صبری سے کرے گا. شعبان سے ہی جو مومن رمضان کا استقبال کرنا چاہتا ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. کسی ایک دن نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تقریباً آدھے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، یا پھر نہیں تو چند روزے ہی رکھ کر رمضان کا استقبال کرتا ہے اور بے چینی سے انتظار کرتا رہتا ہے. ہاں البتہ آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوم، کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے، آدھا ہو جائے تو تم روزے نہ رکھا کرو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں رکھ سکتے روزہ. ہاں البتہ جو آدمی پیر اور جمعرات کے روزہ رکھنے کا عادی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یا کوئی پھر نظر وغیرہ کا روزہ ہے تو اس کو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے یا بہت ہی جلد گزر گیا اور اکثر حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا بچا ہوا ہے، اس میں صحابہ کرام کا ایک عمل رہا کرتا تھا کہ وہ پچھلے روزوں کو، یعنی پچھلے رمضان میں جو روزے چھوٹ جاتے تھے بیماری کی وجہ سے یا پھر سفر کی وجہ سے یا عورتیں جو حیض وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی تھیں، تو وہ لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، کہ مجھ پر جو رمضان کے روزے رہ جاتے تھے تو میں شعبان سے پہلے اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی. تو گویا شعبان سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے میں پچھلے روزے جو باقی ہم سے ہیں انہیں رکھ لینا چاہیے اور بقیہ اگلے مہینے کی تیاری زوروں پر ہونی چاہیے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال اس طریقے سے ہو کہ اپنے دل کے اندر ایک عظمت ہو کہ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے. اور کیوں نہ عظمت والا ہو، اس میں تو صرف ایک رات کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صرف ایک ہی رات بہتر نہیں، یہ تو بہتر ہے ہی، لیکن اس کا ایک ایک پل رمضان المبارک کا، ایک ایک دن، ایک ایک رات اہم ہے اور برکت اور فضیلتوں والا ہے. آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی بیک وقت اسلام میں داخل ہوتا ہے. ایک آدمی ان میں سے بہت زیادہ دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، حتیٰ کہ جہاد کرتا ہے اور جہاد میں جا کر شہید ہو جاتا ہے. جبکہ دوسرا آدمی شہید نہیں ہوتا، 1 سال کے بعد اپنے بستر پر مرتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ان دونوں کے تعلق سے خواب دیکھا، اور وہ یہ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں. ایک آدمی جنت سے نکلتا ہے اور اس آدمی کو بلاتا ہے جو اپنے بستر پر مرا تھا، یعنی وہ صحابی جن کا انتقال بستر پر ہوا تھا ان کو بلاتا ہے اور اندر جنت میں داخل کر دیتا ہے. پھر وہ آدمی نکلتا ہے اور اس آدمی کو بلاتا ہے جو شہید ہوا تھا اور اسے داخل کرتا ہے. پھر آدمی نکلتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارا ابھی وقت نہیں ہوا ہے. آنکھ کھل جاتی ہے. یہ خواب بہت ہی عجیب تھا.
صحابہ کرام کو بتلاتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی عجیب لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایسا اور ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کیا اس آدمی نے جو پہلے جنت میں داخل ہوا، کیا وہ 1 سال مزید نہیں پایا ہے؟ کیا اس نے اس سال میں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ کہا بالکل پایا۔ تو کہا کہ اس میں اس نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، سجدے پر سجدہ کیا، عبادتیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شہید اور بستر پر مرنے والے کے درمیان، آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ رکھ دیا۔ یعنی رمضان المبارک اس قدر عظیم ہے کہ ہم اگر اس کا حق ادا کر لیں تو انشاءاللہ ہم جنت میں شہیدوں سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ ویسا ایمان ہونا چاہیے، ویسا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے جس وقت اللہ کے رسول ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہا تھا۔ یعنی پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ عادت کے مطابق آپ نے 3 مرتبہ آج آمین کہا ہے؟ کہا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا، پہلی سیڑھی پر چڑھائی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ بتائیے یہ کس قدر بد دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ گویا رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہم اچھی طرح عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کریں تو گویا حضرت جبرائیل کی بھی بد دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہم پر فٹ ہوگی۔ اس لیے آج سے تیار ہو جائیں، ارادہ کر لیں کہ نہیں اس رمضان کو اور رمضان کی طرح نہیں گزارنا، عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا ہے، بلکہ ایک خاص طریقے سے گزارنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، صحابہ کرام گزارا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نعمت بار بار آئے اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ نعمت مثال کے طور پر ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہم اپنی آنکھوں کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ ہاتھ ہے، انگلی ہے، 1 انگلی 5 اور 10 انگلیاں ہیں ہاتھ میں، ایک کٹ جائے، ایک کم ہو جائے تب احساس ہوگا کہ نہیں ہمارے پاس جو 10 انگلیاں تھیں تو کس کام کی تھی، اور ایک نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو جب نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین دیتا ہے تو ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت بلکہ یہ جو نعمت مل رہا ہے اور ہم لوگ صحت مند ہیں، اللہ رب العالمین نے صحت دیا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر اس مہینے تک ہمیں لے جائے تو دیکھیے ہم اگر سستی کے شکار ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بالکل خسارے کا سودا ہوگا، نقصان کا سودا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر و بیشتر لوگ گھاٹے میں رہ جاتے ہیں، دھوکے میں رہ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصحہ والفراغ، صحت، تندرستی اور خالی اوقات۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے صحت دیا ہے۔ آپ کو اگر اپنی صحت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے تو اندازہ لگائیے گزشتہ سال ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو زندہ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یا زندہ تو ہیں لیکن اس لائق وہ بچے نہیں ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکیں، یعنی بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے لیکن اس لائق نہیں رہے کہ اس سال زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ تراویح کی نماز پڑھ سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں رہ جاتے ہیں، دھوکے میں رہ جاتے ہیں، لیکن کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائے۔ صحت ہے، خالی اوقات ہے، فارغ اوقات جو آ رہا ہے، ہم سال بھر کماتے ہیں، سال بھر دنیا کماتے ہیں، اس مرتبہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا کام ڈاؤن کر دیجئے،
اللہ کے لیے ڈاؤن کیجئے. جیسے حکومت کی طرف سے ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہمیں زیادہ افسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ اللہ کے لیے کام کچھ کم کیجئے اور راضی اللہ کو راضی زیادہ کیجئے، تو وہ زیادہ ہمارے لیے نفع کا سودا ہوگا. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کیا جائے. یہ مہینہ جو آ رہا ہے توبہ استغفار کا بھی مہینہ ہے، تو آج سے ہی ہم توبہ استغفار کی طرف لپکیں. وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ عبادت نصیب فرمائی تھی. اور یہ بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت 100% کامیاب عبادت ہے. اگر دل سے کیا جائے تو وہ یقیناً توبہ قبول ہوگی اور آپ کے گناہ اس طرح مٹا دیے جائیں گے جس طرح آپ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ بھی ویسی ہونی چاہیے. تو آج سے ہی توبہ کرنا بھی شروع کریں تاکہ رمضان میں اس کی اور مزید پریکٹس ہو جائے، بلکہ توفیق مل جائے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں توفیق نہیں مل پاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج نہیں، رمضان سے یہ کام شروع کریں گے اور رمضان تک، پھر 2 رمضان سے، 3 رمضان سے، 10 رمضان سے. اب کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں گے، اور وہ آخری عشرہ بھی نکل جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نہیں دیتا. اس لیے آج سے ہی کوشش شروع ہونی چاہیے. دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کیا جائے، کیونکہ دیکھیے اپنی مغفرت کروانے کے لیے دعائیں کرنی پڑیں گی. عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال بھی کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارے لیے مفید ہوگا. اسی طریقے سے نیکیوں کی طرف راغب ہونا ہے آج سے، یعنی رمضان کا انتظار نہ کر کے آج سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں کہ نہیں، اب ہم نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے. یہ دونوں کام بہت ہی اہم ہے جو ہمیشہ ہونا چاہیے. لیکن اگر خاص طور پر اہتمام کیا جائے کہ نہیں، اب ہم نیکیاں ہی کریں گے اور گناہوں کے کام سے بچیں گے، دغا بازی سے بچیں گے، جھوٹ بولنے سے بچیں گے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں گے، اپنی تجارت کو بالکل پاک و شفاف بنائیں گے، اور جھوٹ بول کر، دغا بازی کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے ہم کمائیں گے نہیں، حرام کمائی نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تھوڑا دے گا، بابرکت دے گا. اس لیے اپنی کمائی کو بھی حلال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک اور گزارش ہوگی کہ رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ آ رہا ہے، قیمتی مہینہ ہے، اس کو جس طرح آپ اپنے کاموں کو سیٹ کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے اور فلاں پارٹی سے ملنا ہے، اسی طریقے سے اپنی عبادت کو یہاں سیٹ کیا جائے. نظام الاوقات بنا لیا جائے کہ فجر کے بعد ہمیں یہ کام کرنا ہے، عصر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ کرنا ہے. اگر یہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہم روزانہ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں گے. گویا اپنے اوپر تھوڑا ہی مگر لازم کر لیں. مثلا ہم یہ لازم کر لیں کہ اس رمضان المبارک میں پورا قرآن تلاوت کے ساتھ تلاوت کریں گے. ایک ختم کریں تو ترجمہ کے ساتھ بھی کم سے کم 10 پارے تو پڑھ ہی لیں. ترجمہ کے ساتھ کم سے کم 10 پارے تو اس سال پڑھ لیں. حالانکہ اس سے زیادہ کی طاقت آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کام کاج کے ساتھ ساتھ اگر آپ 10 پارے بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیے، اللہ کے پیغام کو سمجھ لیے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اسی طریقے سے یہ جو مہینہ آ رہا ہے، سوشل میڈیا سے دور رہنے کی بھی گزارش کی جائے گی کہ آپ اور ہم سب اس میں ملوث ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے کچھ کنارہ کشی اختیار کریں. آج سے کم استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس دن عبادت میں زیادہ خلل نہ آئے. اسی طریقے سے شاپنگ وغیرہ کا جو کام ہے وہ تاکہ روزے میں ڈسٹرب نہ ہو تو پہلے کر لیا جائے. ابھی ہفتہ عشرہ بچا ہوا ہے، وہ بھی اس سے بھی فارغ ہو جائے. بالخصوص آخری عشرے کو ہم لوگ جو سب سے زیادہ اہمیت ہمیں دینی چاہیے، آخری عشرے کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. ایک مہینہ روزہ رکھتے رکھتے گویا تھک جاتے ہیں اور عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ عید کی تیاری بھی رمضان سے پہلے ہو جائے تاکہ وہ آخری عشرہ جو قیمتی عشرہ ہے اس کو ہم کام میں لا سکیں. اور اہل ثروت حضرات سے بھی ایک گزارش ہوگی کہ یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، آج سے اگر وہ ارادہ کر لیں
کہ اس سال ہمیں عمرہ پر بھی جانا ہے تو اللہ رب العالمین عمرہ تو کرائے گا ہی، عمرہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ تو جو لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے طاقت دے رکھا ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے وہ کوشش جاری کر دیں، اور جو بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور عمرہ کے لیے جائیں اور حج کا ثواب لے کر لوٹیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ رمضان المبارک کو مبارک مہینہ سمجھ کر، عظمت والا مہینہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب